کیا حال ہے؟ چونکہ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے، یہ لوگ پوچھنے والے سیریس نہیں ہوتے کسی کے بارے میں۔ اصل میں اس وقت اکثر لوگوں کا، عورتوں مردوں کا ایک دوسرے سے خیریت پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی کمی ہمارے ہاتھ آئے تو پھر ہم اس کی مذاق اڑائیں۔ سیدنا مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں جب تک تو نے اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتائی نا تب تک تیری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اور جب تو نے بتا دی تو اب تو نے اپنی عزت کو بربادی کے دہانے تک پہنچا دیا۔ سارے لوگوں نے صافے باندھنی ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھی لگ رہے ہیں۔ اور بیٹھے آپ لوگ دیکھیں، بڑی مہربانی آپ کی، وہ جو پیچھے لڑکے کھڑے ہیں ان کی بڑی مہربانی، اگر وہ آگے آ کے بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جو دور کھڑے ہیں میرے بچے بھائی چھوٹے ہمارے دوست، اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے دوستوں تو آگے جگہ ہے، آپ آگے آ کے بیٹھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میرے مزاج کا تو ابھی تک آپ کا یہ پروگرام ہے نہیں، تو ادھر ادھر لوگ دیکھ رہے ہیں، میں کہاں سنجیدہ انسان، میں آپ کو ڈانٹوں ڈپٹوں یہ میرے اخلاق میں نہیں پاتا۔ میں آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سن لیجئے اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک تجربہ یہ کیا ہے کہ جو انتظامیہ ہوتے ہیں جلسوں کے وہی انتظام خراب کرتے ہیں، پبلک تو بیٹھی رہتی ہے آرام سے۔ یہی جو صافے باندھ کے ادھر ادھر گھومتے ہیں پلے لگا کے، ان کو لگتا ہے جیسے اتھارٹی ملی ہوئی، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس یہ کوئی پاس وغیرہ ہے۔ ٹھیک ہے اچھا ماشاءاللہ آپ نے انتظام کیا ہے، آپ اچھے انسان ہیں، تعاون کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیے کہ آپ ہیلپ کے چکر میں جلسے کو متاثر تو نہیں کر رہے۔ مجھے ایک سوا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی میں یہ سب چیزیں دیکھوں تو مسئلہ ہو جائے، جسے جہاں بیٹھنا ہو وہ بیٹھ جائے، ورنہ میں تقریر نہیں کر پاؤں، میں ہٹ جاؤں گا بھائی سے، اب بس ڈسٹرب کرنا بند کریں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اپنا حال کسی کو نہ بتائیں، اپنا دکھ درد کسی سے نہ بتائیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ میرا رب ہے، بہترین قدردان ہے، آپ کی پریشانی آپ کی سنتا ہے وہ، اور کہیں بھی جا کے روئیے عزت گھٹی جائے گی۔ آپ جس دروازے پہ جا کے روئیے، جس بندے کے سامنے آپ نے آنسو بہا دیے، آپ نظر نہیں اٹھا سکتے اس کے سامنے، وہ کہے گا ایک دن تھا تو میرے سامنے رویا تھا، میں نے تیری پریشانی دور کی تھی۔ رب فرماتا ہے سب جگہ روئے گا تو عزت تیری ختم ہو جائے گی، میرے پاس روئے گا تو میں پریشانی بھی ختم کر دوں گا اور عزت بھی بڑھا دوں گا۔ کچھ لوگوں کو تو اللہ کے خلاف ہی بات کرنے کی عادت، آپ دیکھتے نہیں، ملا روم کہتے ہیں یہ ناشرہ شروع ہوتا ہے گرمی سے، اب یہ اللہ کے خلاف شروع ہو گیا، گرمی بڑی ہو رہی ہے، اگر اس کی کہنے سے کچھ بھی بدلے گا نہیں، مگر چونکہ اس کو شوق ہے اور کوئی کام نہیں اس کے پاس، یہ ادھر بیٹھ گیا ادھر بیٹھ گیا۔ لوگ ملک کی سیاست کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں اور اپنے گھر کے حالات ان کے بگڑے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہو گئے، میں نے کہا آپ نے کیے؟ بولے نہیں۔ میں کہا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں۔ میں کہا پھر جو کر سکتے ہیں تو وہ کریں نا آپ۔ اللہ نے آپ کو یوں پیدا نہیں کیا اس وجہ سے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں، نہیں، آپ اس سے محبت کریں، اس کے رسول سے محبت کریں۔ تو مولا روم کہتے ہیں یہ شروع ہوتا ہے گرمی سے، گرمی بڑی ہو رہی ہے، پھر یہ کہتا ہے سردی بڑی ہو رہی ہے، پھر یہ سردی میں بھی مطمئن نہیں، یہ سیٹسفائی نہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ کہتا ہے اب تو بارش بھی ہو رہی ہے، یہ کسی حال میں اس کو سکون نہیں، کوئی چین نہیں۔ اللہ اکبر، مدینے میں ہوا تیز چل رہی تھی، ایک صحابی نے کہہ دیا حضور کے سامنے، حضور ہوا بہت تیز چل رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا یوں نہ کہو ہوا تیز چل رہی ہے، یوں کہو میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے۔ بہت اچھے لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ، تو امید کرتا ہوں آج کے بعد کبھی کسی کو اپنی پریشانی نہیں بتائیں گے، جب بھی روئیں گے تو رب کے سامنے۔
مولا روم کہتے ہیں ایک بادشاہ سفر پہ گیا، توجہ کرنا بھائی، کہاں گیا؟ اور اس کا وہ سفر شکار کا تھا. شکاری چونکہ آنا پاگل ہی ہوتا ہے، بھول جاتا ہے میں کہاں ہوں کیا ہوں. اس کے شکار کے پیچھے پہلے لوگ بھاگتے تھے، اب تو خیر یہ رواج نہیں کرتا ہے. تو وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور چلتے چلتے اس کی زندگی اس کو مشکل لگنے لگی چونکہ پانی ختم ہو گیا. اب بادشاہ ایک ملک کا بادشاہ کنگ، اور پانی اس کے پاس ہے نہیں. وہ شکار وکار بھول گیا، پانی کو دیکھنے لگا، بھول گیا، موت کے قریب آ گیا، دعا مانگی رب زندگی عطا. آگے دیکھا ہے جب جھوپڑی میں چراغ جل رہا ہے جنگل میں، پہنچا تو ایک بابا بیٹھے تھے. کہنے لگا بابا مجھے پیاس بڑی لگی ہے، پیاسا ہوں. تو اس نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا یہ پانی پی لو. اس نے 3-4 پیالے گلاس پانی سیر ہو کے پیا. بعد میں اس کے ہوش ٹھکانے آئے تو یہ بولا میں بادشاہ ہوں اور اس ملک کا، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو تو یہ میری انگوٹھی لے جاؤ. دھیان سے سننا مسلمانوں، یہ میری انگوٹھی لے جاؤ، لے لو. کبھی کوئی دقت آئے تو آ جانا، تم کو کوئی روکے گا نہیں، بغیر روک ٹوک کے تمہیں میرے پاس بھیج دیا جائے گا، VIP ٹریٹمنٹ ملے گا. اس نے وہ جو ہے نا انگوٹھی لے لی. اب جب انگوٹھی لے لی اب وہ پریشان ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد بابا تو وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے پہلی بات یہ سوچی کہ چلو اس انگوٹھی کو بھیج دے. پھر سوچا کیا پتا کتنی مالدار ہو، کتنی مہنگی ہو، یہ کتنی زیادہ قیمتی ہو. وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا سفر کر کے. جیسے ہی اس کے درباریوں نے اس انگوٹھی کو دیکھا اس کو بغیر کسی روک تھام کے اندر پہنچا دیا. جا کے دیکھا تو کمرے میں بادشاہ سجدے میں رو رہا ہے. یہ پلٹا، بادشاہ کو آہٹ ہوئی. اس نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کوئی آیا تھا؟ کہا ایک بندہ آیا، اسے پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لائے تو اس نے انگوٹھی دکھائی، یہ آپ کی انگوٹھی ہے، میں نے آپ کی جان بچائی تھی. اس نے کہا میں نے تمہیں پہچان لیا، تم کیوں آئے تھے اور کیوں جانے لگے؟ کہا پریشانی آئی تو سوچا آپ کے پاس جاؤں، پریشانی کا اپنے حل ڈھونڈوں، مگر میں نے دیکھا آپ بھی کسی کے سامنے رو رہے تو میں نے سوچا اس کے سامنے کیوں نہ رہوں جس کے سامنے بادشاہ بھی روتا. مدینہ شریف کے تعلق سے ایک صاحب نے مجھ سے 1-2 شعر کی فرمائش کی ہے. چونکہ شورا میں پڑھنا ہے تو درمیان میں میرا تو پڑھنا بنتا نہیں، مگر 1-2 شعر کی اگر اجازت دے تو میں بھی پڑھ دوں. کیا خیال ہے؟ پڑھ دوں. یہ میرے مدینے کے 2 بار کے ساتھی، میں نے کفیل بھائی کے مدینے میں 2 بار خدمت کی ہے. یہ بندہ جیسا ہے ویسا نظر آتا نہیں. کفیل انور ایک عاشق اہل بیت انسان، میں اندر سے باہر تک جانتا ہوں. 2 بار کہا ہوں، 2 مہینے ساتھ میں، سمجھنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یا رب وہ نہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، کہ اور دل ان کو نہ دے مجھ کو زبان، اور ہے ان کے اشارے میں پڑھ دوں 2-3 شعر. کوئی سبحان اللہ کہے تو 90 نہیں کیا آپ کیا کتنی ملتی ہے؟ جب ویسے اللہ نے انسان کو پیدا کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں. دیکھیں آپ کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ بخشے گا، وہ کہے گا تو نے مجھے کیوں بخشا ہے؟ مجھے تو کبھی یاد نہیں میں نے تیرا کہنا مانا. حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو بھول گیا مگر تیرا اللہ بھولے سے بات. تو ایک رات سوتا تھا، تو نے کروٹ لی، تجھ کو تو خبر بھی نہیں تھی، مگر تو نے کروٹ لیتے لیتے لاشعوری طور پہ کہا تھا یا اللہ. تجھ کو یاد تک نہیں تو نے کب کہا، مگر تیرے رب نے جب دیکھا نا کہ تو کہہ رہا یا اللہ، اللہ فرماتا ہے اتنا پیار آیا تھا میں نے تجھے اسی وقت بخش دیا. سبحان اللہ. یہ زبان پر ہلکا ہے، میزان پر بھاری ہے. تو یہ لوگ جو کھڑے ہیں یہ بڑے نصیب والے لوگ ہیں. ایسے خوش قسمت ہیں کہ کھانا دیکھ کے کھانا نہ کھانے والے لوگ. بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ کھڑے ہیں. اصل میں کسی بھی بے وقوف کے متھے پہ کبھی لکھا نہیں ہوتا یہ بے وقوف، اس کی حرکتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بے وقوف. بڑے بڑے سمجھدار لوگ بے حماقت والی حرکتیں کرتے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولتے ہیں سبحان اللہ.
پڑھ دوں 2-3 شعر مدینے میں بھی پڑھا ہے. ان سے ذرا پوچھ لیجیے کوئی شاید خاص خبر لے کے آئے. کرنے دیجیے, وہ تو انہی کا جلسہ متاثر ہوتا, میرا تو ہی. کیا بتاؤں یہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں یہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ, میرا دنیا والے تو درد دے, دنیا والے تو درد دے, درد دے دوا مدینہ کانفرنس جلسہ دستار بندی زندہ باد. درد دل کی دوا مدینہ ہے. آخری شعر پڑھ کے تبلیغ شروع کرتا ہوں. مدینے جانا آسان ہے مگر لوٹنا بڑا مشکل ہے. لوٹنا بڑا مشکل ہے. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. مدینہ کانفرنس زندہ باد. تکبیر رسالت یا رسول اللہ. مدینے کون جاتا ہے جسے سرکار بلاتے ہیں. میں چاہتا تھا بلاوا نہیں آتا ہے, جس کی نیت ہوتی ہے وہ مدینے جاتے ہیں. بلاوے کے چکر میں بڑا دونوں تو نہیں کر رہے تھے, ہے نا. گاڑیاں خرید رہے ہیں خوب, گاڑیوں کی کمپنیوں سے خوب بلاوے آ رہے ہیں, رجسٹران آفس سے خوب بلاوے آ رہے ہیں, زمینیں خریدی جا رہی ہیں, مدینے سے بلاوا نہیں آ رہے. 10 بیگھہ زمین کا بیعنامہ کرا کے پھر مسجد میں آ کے دعا کرتا ہے یا اللہ مدینہ دکھا دے. کیا ہوا, بلاوا نہیں آ رہا, تو تمہارے پاس فون آئے گا ٹیلی فون سعودی ہے بھائی آ جاؤ, آپ کے بغیر طواف اچھا نہیں لگ رہا ہے, آپ آ جاؤ. یہ کون سی بے وقوفی ہے بھائی. مدینہ جب آپ پہ حج فرض ہو جائے تو آپ عمرے کی دعا مانگ رہے ہیں. حضور فرماتے جس پہ حج فرض ہو جائے وہ پھر بھی حج پہ نہ جائے. فرماتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہودی بن کے بنے یا نصرانی بن کے بنے. ابھی مجھے رکشے والا مدینے میں ملا, کون بولو, یہ ہاتھ کا پیڈل والا رکشے چلا کے چلا, کہنے لگا میں رکشہ چلا کے مدینے آیا ہوں. 12 سال میں نے مدینے رکشے چلایا. کہتے میری 12 سال میں نے اپنے پیسے خرچ نہیں کیے, میرے بچے بیمار ہوئے پھر بھی. کہتا ہے سید صاحب 12 سال کے بعد جب پیسے اکٹھے کیے ٹور والے کے پاس گیا تو اس نے کہا 60,000 روپے لگتے ہیں ہمارے یہاں 15 دن کے, تو میرے پیسے گنے گئے 49 نکلے. اس نے کہا میں 11 تجھ میں معاف کرتا ہوں, تو نیک آدمی لگتا ہے, چل میں تجھے لے کے جاؤں گا. میں اپنے گھر گیا, میں نے اپنی بیوی سے کہا مدینے جا رہا ہوں, تو اس نے کہا مجھے لے کے نہیں جاؤ گے. تو میں نے کہا میں تو خود رکشہ چلاتا ہوں, میں تو خود پریشان ہوں, یہ تو میرا بچپن کا شوق تھا جو آج مدینے مجھے لے کے جا رہا ہے. تو میری بیوی اندر گئی, ایک تولہ اس کے پاس زیور تھا, میرے پاس لے کے آئی اور آ کے بولی کہ یہ میں جنت میں قبر میں لے کے نہیں لے کے جاؤں گی, یہ زیور بھیج دو, مجھے حضور کا مدینہ دکھا دو.
اور مدینہ وہ نہیں دیکھتے یہ جو وہاں پہ کھانے پینے جاتے ہیں وہ جو معاذ اللہ و تفریق کی، مدینہ وہ دیکھتے ہیں جن کے دل میں عشق رسول ہو۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن استاد زمن مدینے سے نکل رہے، پاؤں میں کانٹا لگ گیا۔ کیا لگ گیا بولو؟ پاؤں میں کانٹا لگ گیا۔ آپ نے اس کانٹے کو نکالا اور ایسے کر کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے خار مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ۔ تقریر شروع کر رہا ہوں، ایک حکم کرنے اس کا مائک بہت اچھا۔ اب یہاں سے میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کے سیاسی لوگ یہاں آئے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کو عروج بخشے، اور جو یہ ہندو مسلمانوں کے بیچ کا گیپ ختم کرتے ہیں اللہ ان کو اجر ضرور عطا کرے گا، کیونکہ بڑی نفرتوں کا ماحول ہے، یہاں محبتوں کی ضرورت ہے۔ آج تک کبھی آگ سے آگ کو نہیں بجھایا گیا، آگ کو جب بھی بجھانے کی ضرورت پڑی تو پانی کا استعمال کیا۔ آپ نفرت کے ماحول سے باہر نکلیے، اگر آپ بھی ہندوؤں سے نفرت کرتے ہو تو آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو تو نکال دے دل سے، کیونکہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے نفرت کریں۔ آپ جو ہے نا کسی بھی شرک سے نفرت کریے، آپ اس بندے سے نفرت مت کیجیے، بلکہ اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ محبتیں قائم فرمائے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، یہ لوگ جو ہیں سیاسی حضرات، اللہ تعالیٰ ان کو پروردگار عالم دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے اور اہدنا الصراط المستقیم کا مسافر بنائے۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، بالخصوص میں انتظامیہ کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ اچھا ماحول ہے، بہت اچھی بات ہے آج کے زمانے میں اس طرح کا معاملہ کہ جہاں سارے لوگ ایک طرح بیٹھے ہوں۔ کم سے کم حضور کے جلسے نے کچھ آپ کو نظر آتا نہیں آتا ہوں، مگر حضور کے جلسے نے کم سے کم یہ محبتیں تو آگے بڑھا دی ہے نا جو آج دیکھ رہے ہیں۔ میرے بعد آپ نے شعراء کو سننا ہے، غلام نور مجسم صاحب کو، شاہ نواز حسان صاحب اور ہمارے شہباز نوری، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی برکت عطا کرے۔ سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے اپنی بات کر دی، میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ سوال ہے جو انسان کریٹ ہوا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا بہترین، لاجواب، بے مثال۔ میں آپ کو بتاؤں یہ سب سے بڑا فلسفہ ہے، سب سے بڑی ڈسکوری اپنی ڈسکوری ہے، سب سے بڑی کھوج اپنی کھوج، اور یہی میری تقریر کا آج کا موضوع ہے۔ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ آپ کی واشنگ مشین، آپ کا فریج، آپ کی بائک، آپ کی کار، آپ کا پلین، یہ جتنا بھی انسان نے انسان کے لیے ایجاد کیا، یہ کریٹ کیا، یہ سب ایک مقصد کے تحت ہے، ان سب کا ایک کام ہے۔ تو کیا اللہ نے انسان کو بغیر مقصد کے پیدا کیا؟ نہیں۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے پیدا کیا، یعنی یہ پرکھا جائے، اس کا امتحان ہو، ورنہ یہ تو شارٹ وزٹ ہے دنیا۔ 50-60 سال کی زندگی کوئی زندگی ہے؟ یہ شارٹ وزٹ ہے، یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں۔ سیدنا مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، قیام کی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ فرماتے ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہے۔ یہ دنیا چھوٹی ہے، آخرت بڑی ہے۔ متاع دنیا قلیل والآخرۃ خیر لک من الاولی۔ آخرت میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، دنیا میں ہمارے لیے کچھ نہیں۔ اس کو کہا گیا سجن المومنین، یہ مومنین کا قید خانہ ہے دنیا، اور یہ دوسروں کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ آپ کو صرف سونے کے لیے، جاگنے کے لیے، کھانے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، یوں تو جانور بڑے ہیں۔ آپ کو کچھ سوچنے سمجھنے کا یہاں پہ وقت ہے۔ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا، میں نے انسان کو
आजमाइश के लिए पैदा किया। यानी आजमाइश का मतलब क्या है? फजर के वक्त में आप सो रहे हैं, अजान की आवाज आ रही है, सख्त सर्दी का मौसम है, आप बिल्कुल बिस्तर के बिल्कुल नजदीक है, बिस्तर आपके नजदीक है, सख्त किस्म की यहाँ पर गरमाई आपके करीब है और आपका दिल नहीं करता है कि आप बिस्तर से बाहर हाथ भी निकालें, सख्त सर्दी है, मगर अजान की चूंकि आवाज आ चुकी है, अब आपका नफ्स कह रहा है कि बाहर निकल, आपका दिल, आपका ईमान कह रहा है बाहर निकल और नमाज पढ़। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। नफ्स जो बुराइयों पे उभारता है, अच्छाइयों से रोकता है, ये अल्लाह का दुश्मन है। ये हर इंसान के अंदर है। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। अब नफ्स कह रहा है उठ जा, नफ्स कह रहा है लेट जा, मगर दिल कह रहा है उठूंगा। नफ्स कह रहा है नमाज को जाएगा तो सर्दी लग जाएगी, वो कहता है, दिल कहता है जाऊंगा। ईमान ने उठाया, अपना लिहाज छोड़ा, अपना कंबल छोड़ा, जाके ठंडे पानी से वुजू किया और जाके मस्जिद में अपनी नाक को, अपनी पेशानी को रगड़ दिया, मस्जिद में कांपता हुआ गया और सजदा कर लिया। तो समझिए इसने पहला काम जो है वो कर दिया, इसने पहली फतह अपने नफ्स पर पा ली। पहले इम्तिहान में पहले इम्तिहान में यदि वो लोग कामयाब, पहले इम्तिहान में कामयाब हो गए। और उसके बाद घर से निकला, नाश्ता करने के बाद, जैसे ही घर से निकला नाश्ता करने के बाद, तो उसने देखा कि एक लड़की है, एक औरत है, बेहया, बेगैरत, बेशरम, बदबख्त किस्म की, वाहियात किस्म की औरत। उसने अपने जिस्म पर इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं कि जिससे उसका जिस्म जाहिर होता है। इसकी निगाह ने उसको देखा मगर इसने नजर झुका दी। फिर इसके नफ्स ने कहा एक बार देख ले, खूबसूरत है, एक बार नजारा कर ले। इसने कहा नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया कि आंखों का जिना भी जिना होता है, आंखों से किसी को देखना ये आंखों का जिना है, मैं नहीं देखूंगा। नबी पाक फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा, दूसरों की बच्चियों की तरफ नजर डालेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उसकी आंख में जो है वो आग की सराइयां लगाएगा। ये मेरे नबी की तालीम है। बोलो किसकी तालीम है? ये मेरे नबी का सबक है कि अपनी निगाहों को आप झुका के रखें। अगर कोई बेपर्दा सामने आ जाए तो आप उसकी बेपर्दगी पर बात न करें, आप अपनी निगाहों का पर्दा करें। नफ्स कह रहा है देख ले, वरना ये नजारा निकल जाएगा, मगर उसका दिल कहता है नहीं देखूंगा। वो लड़की निकल गई, इसने नीचे को निगाहें कर रखी और फिर आला हज़रत का ये शेर पढ़ दिया, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। एक नौजवान ने मेरे नबी से अर्ज की, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ता हूँ दिल नहीं लगता। फरमाया अपनी निगाहों की हिफाजत कर, अपनी निगाहों से कुछ गलत मत देखा कर। तू अपनी निगाहों को कंट्रोल में रखेगा तो अल्लाह तुझे नमाज में लुत्फ अता फरमाएगा। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं निगाह का आदिल यानी निगाह का इंसाफ पसंद वो है जिसे दूसरे की बेटी में बेटी और बहन में बहन नजर आ जाए। सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल कहता है खैरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी अगर आपकी आंखें मुसलमान नहीं हुई है, अब जरा गौर करें, अल्लाह ने आपको पैदा तो किया था इस वजह से इम्तिहान के लिए, और ऐसा नहीं है हर एक मकाम के आगे मकाम है तेरा। हर एक इकबाल कहता है हर एक मकाम के आगे मकाम है तेरा। ये हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं, हयात सिर्फ सफर है। आपने एक दिन का सफर करना है, फिर दूसरा, एक दिन की आजमाइश के बाद फिर दूसरी आजमाइश में आपको रहना है। मेरे नबी फरमाते जन्नत में कोई हसरत जन्नतियों को नहीं होगी, यानी जन्नत में कोई अफसोस नहीं होगा, जन्नत जन्नत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मगर जन्नत में एक अफसोस जन्नतियों को होगा। अर्ज़ किया वो क्या अफसोस होगा? जब वो जन्नत की नेमतें देखेंगे तो वो कहेंगे काश जो वक्त हमने दुनिया में बर्बाद किया उसमें भी अपने रब को याद कर लिया। हुजूर फरमाते जब दिन निकलता है तो वो कहता है तुझको जो करना हो इंसान कर ले, मैं आज निकला हूं, आज के बाद नहीं निकलूंगा। यानी दिन जो निकला ये एक दिन खत्म हो गया। मैं कभी अपना बर्थडे नहीं मनाता, क्यों? मैंने कहा जब एक साल खिसक के मौत के करीब जा रहा है तो ये बर्थडे मनाने का मेरा तो मतलब कोई होता नहीं। बर्थडे सिर्फ हम अपने नबी के बनाते हैं, क्यों? है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। हमारा क्या बर्थडे है? और जिंदगी से एक साल गया, वक्त मेरे मुंह पे खाक डाल गया। क्या कर लिया पूरे साल में आपने? कितने आपने लोगों के दिल दुखाए, कितनों को गालियां दी,
کتنوں کے آپ نے دل کو چھنی کر دیا اور آپ برتھڈے مناتے ہیں. آپ کو تو پورے سال میں غور کرنا چاہیے کہ کتنے لوگوں کے دل دکھے آپ کی وجہ سے, کتنوں کو آپ نے رلایا اپنی وجہ سے. کبھی سوچے تو آپ کس بات کا سیلیبریشن کر رہے ہیں؟ یہ دنیا میں اس طرح کی باتیں لگ گئی ہیں. معاذ اللہ اس طرف دیکھ کے میری طرف میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میرے نبی پاک کے غلاموں سنو. اما عائشہ فرماتی ایک رات بستر میں نبی میرے بالکل نزدیک آ گئے. اللہ کے رسول اور بستر سردیوں کی راتیں تھی. ہماری سب کی ماں اما عائشہ فرماتی ہے حضور نے مجھ سے کہا عائشہ اجازت دو, میں اپنے رب کے حضور نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اب بتائے بی بی سے اجازت, وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے, اور وہ بھی آپ سے 1400 سال پہلے. سبحان اللہ. اور وہ بھی کون؟ پوری دنیا کی سب سے بڑی ہستی کائنات میں. اور یہ کچھ ذرا تھوڑے سے بڑے ہو جائے نا لوگ تو بات نہیں کرتے غریبوں سے. آپ دیکھتے نہیں کہ پیروں کے پاس مالدار لوگ تو لگے رہتے ہیں مگر غریبوں کی انٹری. مگر میرے حضور خاص اتنے ہیں کہ رب سے ملے. پوری دنیا میں اگر اللہ کے ہونے پر کوئی گواہ کوئی وکٹم ہے تو وہ حضور ہے. پوری دنیا نے دعویٰ کیا کہ گاڈ ہے, خدا ہے, اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ ہے تو حضور خاص اتنے کہ رب سے ملے ہیں, اور عام اتنے کہ پھر سب سے ملے ہیں. اپنی بیوی سے پوچھ رہے اجازت ہے عائشہ نماز پڑھ لوں؟ وہ بھی نماز کے لیے. پر امی عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ مالک ہیں, اے میرے پیغمبر آپ, میں اجازت دوں گی آپ کو؟ کہا نہیں عائشہ یہ رات آپ کی ہے, آپ کے پاس میں ہوں, آپ اجازت دیں گی تو میں نماز پڑھوں گا ورنہ نہیں. اما عائشہ کہتی میں نے عرض کر دی. حضور نے اپنا مصلی بچھایا اور حضور عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. فرماتی اما عائشہ حضور کا جو دل دھڑکتا تھا نا اس کی آواز مجھے یہاں تک آتی تھی, اور حضور تھوڑا بہت نہیں روئے. آپ کو تو حضور کے بارے میں کچھ خبر بھی نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے حضور دونوں پاؤں سے جب کھڑے ہوتے تھے نا اتنا لمبا آپ قیام کرتے تھے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا, پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا. اللہ اکبر. اتنا روتے تھے اس امت کے لیے. اعلیٰ فرماتے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے فریاد, اے در یار کے جانے والے. اور کبھی کبھی سوچا کرو کہ وہ غار حرا میں ہونے والے میرے پیغمبر مولا علی فرماتے میں نے حضور کو غار حرا میں دیکھا لمبے لمبے سجدوں میں اس امت کے لیے. کبھی کبھی تو میں کہاں جاتا ہوں, کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جس کے لیے میرے نبی نے نماز پڑھی, اتنا لمبا لمبا عبادت کی, جن کے لیے نمازوں میں دعا کی. ذرا غور تو کرو پاؤں اتنے سوج جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب پوری رات آپ نماز نہ پڑھا کریں بلکہ آدھا رات کا حصہ کر لیں, آدھی رات میں آرام کر لیا کریں. مگر میرے نبی آج رو رہے ہیں. میرے پیغمبر کے آنسو اتنے نہیں نکلے ہیں بلکہ اتنے آنسو ہیں کہ حضور کی آنسو گھر کے باہر کو نکل جاتے ہیں, اتنا روئے ہیں نبی. اما عائشہ فرماتی میں آگے بڑھی, میں نے دیکھا حضور کو روتے ہوئے. بلال اذان پڑھ کے واپس آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کے صدقے میں اگلے اور پچھلوں کو بخشے گا, آپ کیوں روتے ہیں؟ تو میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا بلال حبشی سے, بلال میں کیوں نہ روؤں جبکہ آج رات مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کا حکم آیا ہے کہ زمین آسمان کی پیدائش میں اور دن کا رات میں, رات کا دن میں تبدیل ہو جانا اس میں نشانی ہے مگر عقل والوں کے لیے. یعنی یہ جو صبح شام ہو رہی ہے یہ تجھے موت کے قریب کرتی چلی جا رہی ہے. میرے دوست اپنے پڑوس میں ایک لڑکا گانا گانے کا بڑا شوقین تھا پڑوسی ملک میں, اور گانا گاتے گاتے وہ 16 سال کی عمر میں اس نے گانے پر دستور حاصل کی, بڑا ماہر ہو گیا, بڑا اس کو جب تجربہ ہو گیا. گانا گاتے گاتے اس نے ایک مرسڈیز جیتی, دوسری مرسڈیز جیتی, اس نے دوسرا اس نے بہت زیادہ ویریفائی کیے مقابلے اور بہت زیادہ وہ کامیاب ہو گیا. اور اتنا کامیاب ہوا کہ اس نے پھر یورو میں, پاؤنڈ میں, اور اس نے جو ہے وہ یورو پاؤنڈ میں اور اس نے ڈالر میں پیسے کمانے شروع کر دیے. اس نے ایک شہر میں ایک بنگلہ بنایا, دوسرے میں دوسرا بنگلہ, نوکر چاکر پیچھے گاڑیاں مرسڈیز, ایک اس کے آگے پیچھے لوگ سیلفی لینے کے لیے پریشان ہے. 19 سال کی عمر میں اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی, اور 23 سال کی عمر میں 2 بچوں کے بعد وہ گانا گا رہا تھا. گانا گاتے گاتے جیسے ہی بے ہوش ہوا, جب چیک اپ ہوا اس کا تو اسپتال میں پتہ لگا کہ دونوں گردے خراب ہو گئے, اب ڈائلیسس پہ آ گیا.
डायलिसिस बड़ा खतरनाक प्रोसेस है। कभी आपने गुर्दों के मरीजों को नहीं देखा होगा, मैंने देखे पड़े। ये एक गुर्दे का मरीज मैंने देखा, उसका ये जो हाथ है ना, उसके हाथ की जो नस है वो फड़क रही थी। मैंने पूछा आपकी ये नस को क्या हुआ है? तो कहने लगा वो 24 साल का लड़का कि मुझे डायलिसिस होता है, मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। और रो के कहने लगा कि मुझे बड़ी तकलीफ है और डॉक्टर कहते हैं तू बचेगा नहीं अगर तेरा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो कीजिए, 15 दिन में को 8 दिन में एक बार आपकी मशीन आपके गुर्दों को साफ करती है, असल में साफ करती है। और आप जरा गौर करें, कभी आप में से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं बैठा होगा जिसने कभी कहा